تو آپ اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ مت کمپیئر کریں کہ دنیا جو نظر آنے والی ہے نا اس میں انڈیا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. آئی تھنک کریڈٹ ٹو مودی, وہ اپنے گراؤنڈ پہ کھڑا رہا. پرسنلی مودی کو لائک نہیں کرتی ہوں بٹ ایٹ لیسٹ وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. ہماری تو گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہے. ٹرمپ جو بڑا بات کرتا ہے پوکر اور یہ اور وہ. مارکو روبیو نے کہا کہ انڈیا از ون آف دا ٹاپ ریلیشن شپس دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز ان دا ورلڈ ٹوڈے. انڈیا تو ہمارا دوست ہے, مودی تو میرا بڑا اچھا دوست ہے. یہ انڈیا سٹینڈ لے گیا ہے, کھڑا ہو گیا ہے, اب ہمیں بڑا نقصان ہوگا. ڈیل ہو گئی ہے امریکہ اور انڈیا کی. یہ گیم سب کو پتا چل گیا جب 4 دفعے مودی نے فون کیا, ٹرمپ نے فون کیا مودی کو اور مودی نے فون نہیں اٹھایا. اس سے ٹرمپ کو پتا چل گیا کہ ہی از ٹیکنگ اٹ ٹو سیریسلی. اس کو پھر پینک آئی کہ یہ تو انڈیا ہاتھ سے نکل رہا ہے. اور اصل میں انڈیا بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے امریکہ کے لیے, اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ٹرمپ جو بڑا بات کرتا ہے پوکر اور یہ اور وہ, آرٹ آف دا ڈیل اور کتاب اور پتہ نہیں کتنے پروگرامز کیا ہے, ہی پینک. اس نے کہا یار یہ تو ہندوستان ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. ہو اور اس کو خوب گالی ملنے لگے ان لوگوں کے امریکہ میں جو 20-30 سال سے یہ ریلیشن شپ بنا رہے ہیں. ہیلو دوستو, نمسکار. رائے نیوز ایم پی میں آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستو بھارتی پردھان منتری مودی کی ودیش نیتی کتنی کارگر ہے, اس کا جیتا جاگتا ادھارن ہے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. کل تک بھارت کے بارے میں میڈیا میں آ کر برا بھلا بولنے والے ٹرمپ کی مودی ڈپلومیسی نے عقل ٹھکانے لگا دی ہے, جسے دیکھ اب بھارت کے دشمن پاکستان کے میڈیا میں بھی پی ایم مودی کی تعریف ہو رہی ہے. دوستو آئیے دیکھتے ہیں مودی ڈپلومیسی کی تعریف کرتے پاک میڈیا کی ایک اور لسٹ ویڈیو. انہوں نے کہا انڈیا تو از گوئنگ ٹو جمپ شپ اور تو اس نے ایک چیز کیا جو کبھی پہلے شاید ہوا نہیں ہے. وہ روبیو کو کہا کہ تم جاؤ کنفرمیشن ہیئرنگز پہ, یہ جو نیا ایمبیسڈر بن رہا ہے ہندوستان کا امریکہ کا, اور ان کو شو کرو کانگریس کو کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور یہ کچھ زیادہ, آئی تھنک یہ انسٹرکشنز ہیں, یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے. میں نے جو پوکر کھیل رہا تھا وہ مجھے مسریڈ کر رہے ہیں, وی ور اونلی کڈنگ. تو ہمارا اب وہ ہاتھ کو وہ کال کرنے لگے ہیں, یہ انڈیا سٹینڈ لے گیا ہے, کھڑا ہو گیا ہے, اب ہمیں بڑا نقصان ہوگا. تو یہ ان کو جا کے کہو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر واپس وہ آئے اور کہنے لگے نہیں یار, اب میں نے دی امپریشن ہی گیو کانگریس روبیو واز ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے, ہمارے بڑے اچھی دوست ہے, یہ وی ہیو نو انٹینشن آف فورسیکنگ انڈیا ایٹسٹرا ایٹسٹرا, اور جلدی سے جلد ریلیشن شپ نارمل ہو جائے گا جو تھا. تو یہ کیا آپ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ کیا ہے یہ ٹرمپ, آپ نے دیکھ لیا ہے, یہ اپنے آپ کو اسٹیٹسمن سمجھتا ہے, آرٹ آف دا ڈیل کے اوپر اس نے اپنی یہ بنائی ہے, پوکر کہتا ہے. اس کو تو پکڑا گیا ہے کتنے تیزے میں, ہی ہیز بین ٹرنڈ, وہ جھوٹ بولا اس کے بارے میں, قطر کے بارے میں کہ مجھے پتہ نہیں تھا. سب کو پتہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ تھا. جھوٹ بولا انڈیا کو کہ تمہارے ساتھ میں ایسے ویسے کروں گا. اب انڈیا ہیز فاؤنڈ آؤٹ کہ اس کا کیا ویلیو اور ورتھ ہے. تو میرے خیال میں یہ امریکن جو پریزیڈنٹس آئے ہیں آف لیٹ, بائیڈن سے لے کے اس کو, میڈیوکریٹیز ہیں بیسکلی, اور ایسے ملک کو لگاتار اتنا برا لیڈرشپ اور اتنا ایمیچور لیڈرشپ میرے خیال میں ان کو نہیں آیا. اس لیے ان کی یہ حالت ہے. پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا, اس کا پتہ ہے کیا ہوگا, واپس دوستی ان کی ہو جائے گی. دے کین ناٹ افورڈ ٹو فورسیک انڈیا. آپ دیکھ رہے ہیں چائنا کا کیا رائز ان اسٹیچر ہوا ہے. روس اب تو پولینڈ کو لگا رہا ہے. روس تو پولینڈ وچ از اے نیٹو ممبر کو اپنے ڈائریکٹلی اپنے ویپنز کے ساتھ ہٹ کر رہا ہے. اور حالانکہ امریکنوں نے جب ویپنز دی تھی یوکرین کو, انہوں نے کہا تھا یہ روس کے خلاف نہیں استعمال کرو, ان رشیا, مانے اپنے زمین پہ کرو. تو میرے خیال میں things are getting a little out of hand and I don't think he has the stature or the capability to handle it. Trump مگر وہ ہے president of the US, اب کیا کریں. ظاہر ہے. And as far as India is concerned, I think credit to Modi, وہ اپنے گراؤنڈ پہ کھڑا رہا, اور جب وہ کھڑا رہا تو پھر اس کے بعد نیچرلی پھر انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک جو میجرز ہیں اس کو اڈاپٹ کیا. روبیو کو بھیج دیا, بھائی جاؤ دیکھو کیا کرتا ہے کیا نہیں, انڈیا تو ہمارا دوست ہے, مودی تو میرا بڑا اچھا دوست ہے, یہ وہ. کیا اگر وہ اپنا ایکسس چینج کریں گے اینڈ گو ٹورڈز چائنا اور رشیا جو کہ ایک ڈفرینٹ کیلیبر ہے ملیٹریلی,
تو کیا جو آپ کے پاس تمام آرمامنٹ ہے کیا آپ اس کو چینج کریں گے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. لک ایٹ دا کاسٹ انوالوڈ. سو انڈیا ول ناٹ ڈو دیٹ. سو انڈیا ول بیسکلی آلویز اپنی بھی بات منوائے گا, ان کے ساتھ بھی کھیلے گا, اور ٹیسٹر اس نے رشیا کے ساتھ دے دیا. اچھا, انڈیا کی اور چائنا کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی, آرگینک نہیں ہوگی. یہ ہے ہی نہیں ہے نا. ان کا پرانا وہ ایک لڑائی چل رہی ہے لینڈ کی اوپر سے, لداخ کے اوپر سے چل رہی ہے. ہماری بھی کشمیر پہ چل رہی ہے, ہماری اب پانی پہ بھی چل رہی ہے. تو جب تک ہم ایک بنیادی ایک ڈفرینسز اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, یہ ایک لمبو میں رہے گی ایک ریلیشن شپ. اور جب یہ لمبو میں رہے گی ریلیشن شپ, اس کا حل ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیمپریری ریلیف دے دیتے ایک دوسرے کو. بزنس بھی چل رہی ہے لیکن آپ کے جو ریلیشنز ہیں نا, جو ڈیپ ریلیشنز ہیں, وہ کنسٹرینڈ رہتے ہیں. کیوں؟ امریکہ اب پوری کوشش کرے گا کہ انڈیا کو شاید اتنی ٹیرفز نہ لگائے, شاید وہ سستا کر دے, شاید وہ کم کر دے, یہ کر دے, لیکن وہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھے گا. اور رکھے گا اس لیے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہندوستان اپنے انڈے جتنے بھی ہیں وہ رشیا یا چائنا کے اس کے اندر بھیج دے. کیونکہ لوگوں, دیکھو دوستی کوئی نہیں ہوتی ہے, انٹرسٹ ہوتے ہیں, ہر ایک کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور جو یہ بے نظیر بھٹو کا بڑا اچھا تھا یہ ایک لفظ کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈس بٹ انٹرسٹس, اینڈ آئی ایگری ود ہر کہ ہمارے انٹرسٹ ہوتے ہیں, دوستی شوستی کوئی نہیں ہوتی. وہ کہ جی ہائر دین ہائر, دا لوور دین دا لوور اینڈ آل دیٹ, یہ گمکس ہیں, یہ پولیٹیکل گمکس ہیں اور اس پہ سب چلتے ہیں. سو بیسکلی یہ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے, یہ بزنس کو اسی طرح چلا رہا ہے. یہ 70 بینکوں کا مقروض تھا ڈونلڈ ٹرمپ, اس کا امپائر نیچے جا رہا تھا اور بینکس نے اس کو فلوٹ کیا دوبارہ. اس کی اٹلانٹک سٹی تو بالکل ہی چلی گئی تھی لٹرلی, تو اس کو فلوٹ کیا, کھڑا رکھا, اور پھر اس نے اپنے آپ کو ریوائیو کیا اور چلا اور چل رہا ہے. تو وہ امریکہ کو بھی اسی طرح چلانے لگا ہے. لیکن آپ نے امریکن کورٹس بھی دیکھ لیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, ان کے ایڈورسریز بھی پولیٹکس میں دیکھ لیے, ان کی اپنی پارٹیز میں کتنی ریزنٹمنٹ آئی, اور لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ کو واقعی ایک غریب ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہو. سو یہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے. اس ڈبیٹ کے اندر اب کہاں تک انڈیا بیٹھتا ہے اور کہاں تک مودی اپنے رائیولز کو ہندوستان کے اندر سسٹین کر لیتا ہے, کیونکہ جو راہل گاندھی ہے اور پریانکا بھی آپ دیکھ لو کہ کتنی پرو ایکٹیو ہو گئی ہے, تو ان کے یہ جو آنسلوٹ ہے یہ اس کو کیسے جواب دے گا. مارکو روبیو نے کہا کہ انڈیا از ون آف دا ٹاپ ریلیشن شپس دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز ان دا ورلڈ ٹوڈے, کہ دنیا جو نظر آنے والی ہے نا, اس میں انڈیا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا, یہاں تک کہہ دیا کہ 21ویں صدی کا مستقبل جو ہے وہ انڈو پیسفک پہ لکھا جائے گا, جس کی کور میں, جس کے سینٹر میں انڈیا ہے. یہ پہلے یعنی وہ تھا پیسفک تھا, یہ یعنی ایشیا پیسفک تھا. ایشیا پیسفک کو امریکہ نے اور انڈین نے انڈو پیسفک کیا. جب یہ رو شروع ہوتی ہے آپ کی یہ والی یعنی ٹیرف والی, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اچانک یعنی وہ جو تھنک ٹینکس تھے نا امریکہ میں, انہوں نے کہا جی ایشیا پیسفک ہے. مارکو روبیو نے ایک دفعہ پھر سے انڈو پیسفک کر دیا ہے. یہ ہے وہ چیز جو ٹیکنیکلی مجھے بتا رہی ہے کہ حالات اب بہتری کی طرف جائیں گے. پاکستان پہ اس پہ فرق پڑے گا کہ نہیں وہ تو دیکھی جائے گی, پاکستان کا اس سے اتنا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن نمبر 1 ڈیل ہو گئی ہے امریکہ اور انڈیا کی. یہ گیم سب کو پتا چل گیا جب 4 دفعے موڈی نے فون کیا, ٹرمپ نے فون کیا موڈی کو, اور موڈی نے فون نہیں اٹھایا. اس سے ٹرمپ کو پتا چل گیا کہ ہی از ٹیکنگ اٹ ٹو سیریسلی, اور یہ واقعی بھاگ رہا ہے, اور تھوڑا اس کو پھر پینک آئی کہ یہ تو انڈیا ہاتھ سے نکل رہا ہے.